معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قاف قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 50 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 34 ہے، اور یہ مکی ہے اور یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 45 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ قاف اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ اس سورت کے شروع میں حرف قاف موجود ہے، اور یہ کس کی طرف اشارہ ہے اور کیا مراد ہے، اس کا سوائے اللہ اور رسول کے کوئی نہیں جانتا۔ یعنی قاف لفظ کا معنی جو ہے وہ اللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت، قرآن مجید کی قسم۔ مجید کے معنی عزت والا، بزرگ۔ ان کافروں نے تعجب کیا، یعنی اس بات پر کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا ان کے پاس آ گیا، یعنی حضور پر ان کافروں کو تعجب ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، بس کافر بولے یہ عجیب چیز ہے، اس پر ہمیں تعجب ہے، یعنی حضور قیامت پر تعجب ہے، اور حضور جب قیامت کا فرماتے ہیں اس پر بھی ان کو تعجب تھا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے پھر کیا دوبارہ ہمیں اٹھنا ہے؟ یہ پلٹنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم دوبارہ پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ پھر اگلی آیت میں ہے، بے شک ہم جانتے ہیں زمین ان کے جسموں میں سے جو کم کرتی ہے، یعنی قبر میں جاتے ہیں اور ان کا جسم مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور تو کوئی حصہ کون سی جگہ پر مٹی میں تبدیل ہوا وہیں سے ہم دوبارہ ان کے جسم کو پیدا کریں گے۔ یعنی جب ہماری موت ہو جائے گی تو ہمیں قبر میں ڈال دیا جائے گا، تو قبر میں جب ہم ڈالے جائیں گے تو ہمارا جو جسم کا گوشت ہے وہ سوکھ جائے گا، اور وہ ہڈی بھی جو ہے، یعنی زمین میں ہمارے جسم کے ہر اعضاء جو ہیں وہ مٹی مٹی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ سب جو مٹی مٹی ہو جائیں گے، جب ہمارے جسم کے ہر پارٹس آف باڈی ختم ہو جائیں گے تو بروز قیامت یہ جو حصہ مٹی مٹی ہو گیا تھا یہ سب ایک ساتھ مل کر ہے نا، وہ بروز قیامت سور پھونکنے کے بعد وہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو کیا بے شک ہم جانتے ہیں زمین ان کے جسموں میں سے کچھ کم کرتی ہے، یعنی قبر میں جاتے اور ان کا جسم مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو کون سا حصہ کہاں پر ہے، وہ سب مل کر ہے نا دوبارہ ان کے جسم کو پیدا کریں گے۔ پھر اگلی آیت میں، اور ہمارے پاس ایک نگہبان ہے جو لوح محفوظ ہے، یعنی جس میں ہر بات کا علم موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم محفوظ کیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، بلکہ ان لوگوں نے جھٹلایا، یعنی حق کی بات کو، حق کو جھٹلایا جب وہ حق ان کے پاس آ گیا، یعنی جب قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، قرآن کریم کی دعوت دے رہے تھے، قرآن کریم کی آیات کا ذکر کر رہے تھے، یہ کفار و مشرکین اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ بلکہ ان لوگوں نے جھٹلایا، حق کو جھٹلایا جب وہ حق ان کے پاس آ گیا، پس وہ مضطرب بات میں ہے، یا کیا انہوں نے نہ دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی، کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان کفار و مشرکین نے نہ دیکھا کہ اتنا بڑا آسمان کا خالق کون ہے، اتنے بڑے ساتوں آسمان کا خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے نا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، کیسے ہم نے آسمانوں کو بنایا،
ذرا ہماری قدرت تو دیکھو، اور ہم نے آسمان کو روشن اور مزین کیا، یعنی آراستہ کیا ستاروں کے ذریعہ، بادلوں سے۔ ان آسمانوں میں کوئی رخنہ نہیں، یعنی اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی نقص نہیں۔ اور ہم نے زمین کو بچھایا، اور ہم نے زمین میں لنگر ڈالے، یعنی پہاڑ مقرر کیے جو چاروں طرف سے زمین میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے، اور ہم نے اس زمین میں ہر قسم کا بارونق جوڑ پیدا کیا، یعنی اس زمین میں ہر چیز کا جوڑ ہے، ہر چیز کا نر ہے اور مادہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، تذکیر ہے اور تانیث ہے۔ کیا؟ اور ہم نے اس زمین میں ہر قسم کا بارونق جوڑ پیدا کیا، جو پھلوں میں، پھولوں میں، درختوں میں، پودوں میں، جوڑوں میں، مذکر و مؤنث۔ اور اگلی آیت میں ہے، اس بندے کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، اسے سمجھ بھی حاصل ہے، سوجھ بھی حاصل ہے، عقل مند بھی ہے۔ وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت اپنے دل میں مزید پاتا ہے، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا ہے، جو سجدہ کرتا ہے، جو اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اسے سب پتہ ہوتا ہے کہ وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک و مولا ہے، وہی جبار و ستار ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے۔ کیا؟ اور پھر اگلی آیت میں ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور بڑی برکت والا ہے، یعنی بہت فائدہ مند ہے۔ پھر ہم نے اس پانی سے کئی باغات پیدا کی اور اناج، وہ فصلیں جو کھائی جاتی ہیں، یعنی جن کی کٹائی ہوتی ہے، اور کھجور کے درخت ہم نے اگائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور کھجور کے درخت ہم نے اگائے جو لمبے لمبے ہیں، جن درختوں کے لیے خوشے ہیں، پکی ہوئی کھجوریں ہیں، وہ درختوں پر بنتی ہیں، اور وہ کھجوریں اتاری جاتی ہیں، اور یہ بندوں کی روزی کے لیے ہے۔ کیا؟ اور یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے، یہ کس نے پیدا کیا؟ ہم نے پیدا کیا، یہ ہم نے پیدا کیا۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور ہم نے اس پانی کے ذریعہ عمدہ زمین کو زندہ کیا، اسے سر سبز و شاداب کیا، شاداب ہے نا، سر سبز و شاداب بنایا۔ اور جس طرح ہم زمین سے فصلیں اگانے پر قادر ہیں، اسی طرح ہم قبروں سے تمہارا نکالنا ہے کہ زمین میں ان مردوں کو پیدا کر کے نکالا جائے گا۔ یعنی ہے نا، انسان زندہ ہے، انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انسان کا جسم کے کئی حصے ہو جاتے ہیں، کوئی بم میں مارا جاتا ہے، کسی کو شوٹ کر دیا جاتا ہے، کسی کی لاش نہیں ملتی، مگر بروز قیامت جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو وہ مردے ہے نا، جہاں جہاں پہ دفن ہیں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں دفن ہیں، وہ جسم کا سارا لوتھڑا، جسم کا سارا حصہ مل کر ایک ہو جائے گا، اور پھر وہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے، یہ اللہ کی الوہیت ہے۔ کیا کہ پھر اگلی آیت میں ہے، پھل کو کھانے کے بعد، یعنی جب ہم پھل کو کھاتے ہیں تو بیج جو ہے ہم باہر پھینک دیتے ہیں، اسی بیج کو جب ہم زمین میں گاڑ دیتے ہیں تو ایک بیج کے ذریعہ پھل پیدا ہوتے ہیں، اور اس پھل میں ہزاروں پھل ہوتے ہیں، ہے نا۔ ایک بیج ہم نے بو دیا آم کا، اس آم کا پودا پیدا ہوا، وہ درخت بنا، اور اس آم کے ذریعہ ہزاروں لاکھوں پھر آم پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہے نا، جس طرح سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، انسان کو پیدا کیا اس نے، اور وہ ہمیں مار دے گا، اور ہمیں مار دب دیا تو پھر وہ اسی طرح سے اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، ان لوگوں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، کنویں والوں نے اور قوم سمود نے جھٹلایا، یعنی کنویں والوں سے مراد وہ لوگ جو ایک بڑی کھائی کے ہے نا ارد گرد رہتے تھے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، اور قوم عاد و فرعون و لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، اور تبا قوم نے جھٹلایا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، ہر ایک رسول نے، ہر ایک نے یعنی کفار و مشرکین نے، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، بس
چیز سے میں نے ڈرایا، کیا اس چیز سے میں نے ڈرایا وہ چیز ثابت ہو گئی، یعنی اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا غضب آ گیا۔ یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یعنی کفار و مشرکین یہ سوچتے تھے، یہ ان کا دعویٰ تھا، یہ ان کی سوچ تھی کہ جو انسان اس دنیا پہ کرتا ہے یہی ختم ہو جاتا ہے، مگر ہے نا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہماری اصل زندگی کا جو آغاز ہے وہ موت کی ہے نا، وہ موت ہی سے ہے۔ جیسے ہم مریں گے اسی کے بعد سے جو ہے ہماری اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ہماری اصل زندگی شروعات ہوتی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ زندگی تو چند روزہ ہے، یہ زندگی جو ہے وہ 50 60 70 سال کی ہے، لیکن جو آنے والی زندگی ہے، جو قبر کی زندگی کتنی لمبی ہوگی، اور قبر کے بعد حشر کے دن کی زندگی 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے، جو لوگ نیک بندے ہوں گے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی، اور جو برے بندے ہوں گے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم ملے گی۔ تو کیا پھر اگلی آیت میں کیا فرماتا ہے؟ کیا پہلی مرتبہ پیدا کر کے اللہ تھک گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتا ہے ان کفار و مشرکین سے، کیا پہلی مرتبہ پیدا کر کے اللہ تھک گیا ہے؟ معاذ اللہ، کیا ہم پہلی مرتبہ بنانے کے بعد تھک گئے ہیں کہ دوسری مرتبہ نہیں بنا سکیں گے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جدید پیدائش کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں، یعنی وہ شک میں مبتلا ہیں، ان کی غلط سوچ ہے، ان کی غلط فکر ہے، اور وہ بدعقیدے ہیں۔ کیا اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کن باتوں کے ساتھ وسوسہ دیتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور ہم اس سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو تم کیا سوچتے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے ذہن میں کیا ہے، تمہاری سوچ میں کیا ہے، تمہارے فکر میں کیا ہے، اور تم کیا کرو گے، تم کیا کرنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا تمہارے بہت قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم اس سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور جب دو دکھنے والے لکھتے ہیں، یعنی داہنے طرف سے اور بائیں طرف سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کرامن اور کاتبین، جو ہم نیکیاں کرتے ہیں یہ کرامن لکھتے ہیں، اور کاتبین جو ہم برائیاں کرتے ہیں وہ کاتبین لکھتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے ہماری پوری زندگی میں یہ دونوں فرشتے جو ہے دائیں اور بائیں کے فرشتے ہماری نیکیاں لکھتے ہیں ایک طرف کے فرشتے، اور ایک طرف کے فرشتے برائیاں لکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے ہر انسان کے اوپر دو فرشتے منعقد کیے گئے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اور موت کی سختی حق کے ساتھ، پھر اگلی آیت میں اور ان کے پاس نگہبان لکھنے والا محافظ تیار موجود ہوتا ہے، یعنی ہر وقت وہ نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں، اگر ہم برائیاں کرتے ہیں تو وہ ہر وقت برائی میں ہمارے نامہ اعمال نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اگلے آیت میں اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئی، اور موت کی سختی کا آنا یہ حق ہے، یعنی یہ ضرور آئے گا، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی انسان بڑا سے بڑا بادشاہ بھی ہو مگر موت سے بچ نہیں سکتا، اسے موت سے ہے نا بچا نہیں سکتی، وہ مرنا ضرور ہے، چاہے 5-10 سال بعد مرے مگر اسے مرنا لازمی ہے، اور یہ حق ہے۔ لیکن نیک بندے اللہ کی یاد میں ایسے گم ہوں گے کہ موت کی سختی کا احساس نہیں ہوگا، یعنی جو لوگ گنہگار بندے ہوں گے، جو لوگ بدکار ہوں گے، جو لوگ سیاہکار ہوں گے، ان کو اتنی زیادہ موت کے وقت پیاس لگے گی کہ 7 سمندر کا پانی انہیں پلا دیا جائے تو بھی ان کی پیاس بجھا نہیں سکتی، مگر جو لوگ نیک بندے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان پہ سختی ہے نا نہیں کرے گا، اور ان پہ سختی کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں ہے یہ وہ باتیں ہیں جس سے تو بھاگا کرتا تھا، یعنی موت اور قیامت کی تجھے کوئی فکر نہ تھی، ہے نا، اس سے سننے سے بھی بھاگتا تھا، یعنی جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں نا انسان جو ہے وہ جلدی بھاگ جاتا ہے، یعنی انکیئر کرتا ہے، بھائی دیکھو یہ مولوی آ گیا، بھائی دیکھو یہ مولانا آ گیا، یعنی جب بھی آپ دین کی بات کریں گے تو یہ لوگ جو ہیں
وہ بھاگ جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور سور پھونکی جائے گی، یہی میری وعید کا دن ہے کہ جس عذاب سے میں نے ڈرایا ہے اس دن میں ظالموں کو عذاب دوں گا۔ کیا؟ یعنی میں نے ان لوگوں کو ڈرایا ہے نا، کہ تم باز آ جاؤ، تم ہے نا جنت کی تیاری کر لو، تم نیک بندے بن جاؤ، تم جہنم کی تیاری نہ کرو، تم جہنم سے خوف کھاؤ، اللہ کے عذاب سے تم ڈرو، مگر کیا؟ اور سور پھونکی جائے گی، یہی میری وعید کا دن ہے کہ جس عذاب سے میں نے ڈرایا ہے اس دن میں ظالموں کو عذاب دوں گا۔ یعنی میں نے جن عذاب سے انہیں ڈرایا ہے وہ لوگ ڈرے نہیں، وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اب ان کے لیے کیا ہے؟ شدید عذاب ہے، اور میں ظالموں کو عذاب دوں گا۔ پھر اگلی آیت میں ہر جان آئے گی کل بروز قیامت، اس جان کے ساتھ ایک چلانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا، یعنی چلانے والا سے مراد فرشتہ اور گواہ سے مراد جو ہے اس کا نامہ اعمال۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک تو اس دن کے آنے سے پہلے غفلت میں تھا۔ پھر اگلی آیت میں ہے بس ہم نے کھول دیا تیرے پردے، تجھ سے کھول دیے، اب ساری چیزیں تجھے نظر آ رہی ہیں، تجھے اپنے اعمال کی برائی کا احساس ہو رہا ہے، بس آج کے دن تیری نگاہیں تیز ہو گئی ہیں، تجھے سب نظر آتا ہے، پہلے تو غفلت میں تھا۔ یعنی برز قیامت جو ہے انسان کو ہوش آ جائے گا، انسان یہ سوچنے لگے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا، ہم دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے ہم نے یہ کتنا بڑا نقصان اکٹھا کر لیا، ہم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا کہ جو ہے ہم نے دنیا میں آخرت کو ترجیح نہ دی، اور دنیا میں ہر وقت کاروبار، بزنس، تجارت، مال، دولت، پیسہ، عزت ہے نا، کار، گاڑی، دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا رہے اور ہر وقت پریشان رہے۔ کاش ہم اس دنیا میں جو ہے دین کو سمجھ لیتے اور دین کی فکر کر لیتے، تو ہر انسان جو ہے وہ فکر کرے گا۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ اس دن جو ہے نا اس کی نگاہیں کھلیں گی، یعنی اس دن ہوش میں آئے گا۔ یعنی جب انسان سویا رہتا ہے اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، لیکن جیسے صبح میں اٹھتا ہے اسے لگتا ہے یہ ہم نے کیا کر دیا، تو اسی طرح سے وہ اس دن بہت پچھتائے گا، ہے نا۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور اس کا قرین، یعنی اس کے محافظ فرشتے جو سارے زندگی اس کے ساتھ رہے، اسے نیکی کی تلقین ہے نا کرتے رہے، مگر اس نے ان فرشتوں کی بات نہ مانی۔ پھر اگلی آیت میں ہے یہ نامہ اعمال میرے پاس، یہ سب حاضر ہیں، میں پیش کرتا ہوں جو تو نے زندگی بھر میں کیا، یہ فرشتے کہیں گے۔ پھر حکم ہوگا ہر ناشکرے اور ہے نا ضروری کو تم اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ کیا؟ ہر ناشکرے کو اور ضدی کو تم اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، یہ نیکی سے روکنے والا تھا، حد سے بڑھنے والا تھا اور شک کرنے والا تھا۔ پھر اگلی آیت میں ہے یہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ دوسرا الہ معبود تصور کیا۔ کیا؟ یعنی یہ لوگ مشرک لوگ تھے، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ غیر اللہ کو خدا مانتے تھے، یہ جو ہے ایک عام انسان کو ہے نا آسمان، زمین، پیڑ پودے، شجر، حجر ہے نا جاندار، کسی بھی چیز کو یہ خدا تصور کرتے تھے۔ یہ کافر و مشرک لوگ تھے، یہ کفار تھے۔ کیا؟ اور ہر ناشکر اور ہے نا ضدی کو تم جہنم میں پھینک دو، یہ نیکی سے روکنے والا تھا، یہ حد سے بڑھنے والا تھا، اور یہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود تصور کیا، ہے نا۔ یعنی شرک کرنے والے یہ لوگ تھے، یہ لوگ مشرکین تھے، یہ لوگ کفار و مشرکین تھے۔ بس تم دونوں اسے پھینک دو شدید عذاب میں۔ اب اس شخص کا دوسرا ساتھی یعنی وہ شیطان، وہ جن جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہا اور اسے برائی کی دعوت دیتا رہا، وہ کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا۔ یعنی اس کے ساتھ جو رہنے والا شیطان تھا، جو اس مشرک و فاسق فاجر اور منافق اور کافر کے ساتھ تھا شیطان، وہ شیطان کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا تھا،
وہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا تھا۔ پھر اگلی آیت میں ہے اللہ فرمائے گا میرے پاس تم جھگڑا نہ کرو۔ کیا؟ اللہ فرمائے گا میرے پاس تم جھگڑا نہ کرو، یعنی وہ شیطان اس کو کہے گا، وہ شیطان کو کہے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا میرے پاس تم جھگڑا نہ کرو، اور بے شک میں تمہارے پاس میرے عذاب کی وعیدیں پہلے بھیج چکا، ان شیاطین کو بھی عذاب دیا جائے گا اور ان کو بھی جنہوں نے ان کی باتیں مانی۔ پھر اگلی آیت میں ہے میرے پاس قول تبدیل نہیں کیے جاتے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ ہم نے جو سزا منعقد کی ہے، جو سزا کا یہاں پر مستحق ہے، جس نے کفر کیا اور جس نے شرک کیا، اس کو، اس ظالم کو سزا مل کر رہے گی، اس ظالم کو سزا مل کر رہے گی۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، جس نے جیسا کام کیا اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں ہے اس دن ہم جہنم سے کہیں گے، یعنی جہنم چیخ رہی ہوگی، جہنم پکار رہی ہوگی اور اس کی آواز بڑی خوفناک ہوگی۔ اللہ فرمائے گا جہنم سے، اللہ فرمائے گا جہنم سے اے جہنم تو بھر گئی، تیرا پیٹ بھر گیا۔ وہ جہنم کہے گی اے پروردگار اور چاہیے اور چاہیے، اور جنت قریب کی جائے گی پرہیزگار کے لیے۔ کیا؟ اور جنت قریب کی جائے گی کس کے لیے؟ پرہیزگار لوگوں کے لیے، اور وہ جنت زیادہ دور نہیں ہوگی، یعنی پرہیزگار اس کے نظارے کر رہے ہوں گے، اس کی خوشبو کو سونگھ رہے ہوں گے، اور کہا جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف تو وہ جہنمی ہوں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے شرک کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت کا ذکر کرتا ہے کہ جنت ہے نا کو قریب کیا جائے گا کن کے؟ جو نیک اعمال اور صالح اعمال جنہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے، ہے نا۔ اور پھر اگلے آیت میں ہے یہ ہر اس شخص سے جنت کا وعدہ ہے جو تواب ہے۔ کیا؟ یہ ہر اس شخص سے جنت کا وعدہ ہے جو تواب ہے، یعنی جو توبہ کرنے والا ہے۔ گناہ ہوتے ہیں، اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافیہ مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو کر اپنے گناہوں پر وہ نادم ہوتا ہے، اور گریہ وزاری کرنے والا رو رو کر کے گڑا کر ہے نا اپنے گناہوں کو معافی مانگنے والا ہوتا ہے۔ اور جو اپنی حفاظت کرنے والا، اگلی آیت میں، اور جو اپنی حفاظت کرنے والا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والا ہے، نیکیوں پر، فرائض پر، واجبات پر، سنت موقدہ پر، یعنی پابند رہنے والا۔ اور یہ بشارتیں اس کے لیے ہیں جو رحمان سے ڈرا بن دیکھے۔ کیا؟ جو اللہ سے ڈرا بن دیکھے، یعنی عذاب اسی وقت آنے سے پہلے ہی وہ ڈر گیا، یعنی اس نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، اس نے اللہ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، مگر اس کا یہ ایمان تھا کہ قیامت ہونے والی ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے، ہم اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا دل لے کر آیا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا تھا۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہا جائے گا جنت میں تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ وہ دن ہے جو ہمیشگی کا دن ہے، یعنی جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ جنت میں وہ پائیں گے جو وہ چاہیں گے۔ کیا؟ وہ جنت میں وہ پائیں گے جو وہ چاہیں گے، اور وہ نعمتیں بھی دی جائیں گی، ہے نا، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ وہ بھی نعمتیں ہیں، یعنی جو چاہیں گے جنت میں وہ تو انہیں ملیں گی ہی، اور ہم بھی اپنی طرف سے بہت ساری نعمتیں انہیں عطا کریں گے جو جنتی ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، جو اس کائنات میں جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے اور بہت ساری بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیں، اور بہت ساری قومیں ہلاک کر دیں، اور وہ قوت اور گرفت میں اس سے زیادہ طاقتور تھے، بس وہ شہروں میں بہت زیادہ کوششیں کرتے تھے، بڑی محنتیں اور انہوں نے کی، ہے نا، برے شہر انہوں نے آباد کیے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، ہے کوئی اللہ کے عذاب سے بچنے کی جگہ؟ ہے کوئی اللہ کے عذاب سے بچنے کی جگہ؟
انہیں کوئی جائے پناہ نہ مل سکی. یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو جو ہے لوگ پانی میں غرق ہو گئے. لوگ جو ہے نا آواز آئی، فرشتوں نے آواز نکالی، جس کی وجہ سے جو ہے قوم سمود جو ہے، اس کے بعد قوم لوط، اس کے بعد قوم سمود، اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم، تو ان موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو اس طرح سے ان پہ عذاب نازل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا. یا بے شک ہم ان باتوں میں ضرور نصیحت، بے شک ہم ان تمام باتوں میں ضرور نصیحت ہے، یعنی ان کے لیے نصیحت ہے، یعنی جس کا دل زندہ ہے، یعنی جس کا دل زندہ ہے اس کے لیے نصیحت ہے. اور جو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، جو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے لیے یہ دل جو ہے وہ مردہ ہے، وہ انہیں سمجھ نہیں سکتے. اور پھر اگلی آیت میں ہے، یا جو غور سے بات سنے، سننے کو ڈالے اس حال سے سنے کہ حاضر دماغ ہو. یعنی غور سے سنے، جب دین کی بات ہو تو غور سے سنے. ایسا نہیں کہ بس دین کی بات ہو رہی ہے، مذہب کی بات ہو رہی ہے، بس ہم نے سنا اور کام کرنے چلے گئے. کفار و مشرکین جو ہے وہ اس طرح سے اپنے رسم و رواج میں مبتلا تھے کہ کوئی بھی دین کی بات ہوتی وہ نہیں سنتے اور اپنے بت کی پوجا میں مشغول ہو جاتے تھے. پھر اگلی آیت میں ہے، اور بے شک ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں اس کے درمیان میں صرف 6 دن میں بنایا اور ہمیں اس بنانے میں تھکان نہیں پہنچی، ہم تھکے نہیں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری شان یہ ہے کہ میں نے صرف 6 دن میں پوری کائنات کو بنا دیا، سمندر، دریا، 7 آسمان، ستارے، سیارے، اس کے بعد سارے پلانٹس، ساری مخلوقات، ہم نے صرف 6 دن کے اندر ہم نے سب چیزیں بنا دی. اور اس میں ہمیں کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی، ہمیں کوئی بھی تھکان نہیں پہنچی. اور اے محبوب آپ صبر کیجیے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب، اے محمد رسول اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، کیا؟ اور اپنے رب کی تعریف کیجئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کیا فرماتا ہے؟ کیا کہ اے محبوب آپ صبر کیجئے اور ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، اور اپنے رب کی تعریف و خوبی بیان کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے. اور سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ہے اور غروب سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ہے. یعنی آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے، آپ اللہ کی حمد و ثنا کیجئے. اور رات میں بھی مغرب و عشاء آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور نمازوں کے بعد اس کی تسبیح کریں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت دی جا رہی ہے. پھر اگلی آیت میں ہے، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک پاس جگہ سے، جس دن زوردار آواز سنیں گے حق کے ساتھ. پھر اگلی آیت میں ہے، یہ دن قبروں سے باہر آنے کا ہے، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور انہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. اور پھر اگلی آیت میں ہے، اس دن زمین پھٹ جائے گی. یعنی قیامت کا دن کا منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس دن پھٹ جائے گی اور مردوں کو باہر پھینک دے گی اور بڑی جلدی کے ساتھ تم اپنی قبروں سے نکلو گے. یہ سب تمہارا جمع ہونا ہے. یعنی بروز قیامت کے دن حشر کے میدان میں تم لوگ سب جمع ہو جاؤ گے. تو کیا زمین پھٹ جائے گی اور مردے خود بخود باہر آ جائیں گے. پھر اگلی آیت میں، کل بروز قیامت یہ سب کچھ ہمارے لیے آسان ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میری شان الوہیت یہ ہے کہ میرے لیے یہ سب آسان ہے کہ کروڑ لوگ، یعنی جب سے دنیا بنی ہے، یعنی لاکھوں سال پہلے، کروڑوں سال پہلے اور قیامت تک آپ سمجھ لیں کہ ہزارہ کروڑ اربوں خربوں لوگ جو لوگ مر چکے ہیں اور جو لوگ مریں گے، تو برز قیامت سب لوگ ایک بار جمع ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرے لیے بڑی آسان چیز ہے. کیا؟ اور یہ میرے لیے بڑی آسان چیز ہے. اور اس دن زمین پھٹ جائے گی
اور مردوں کو باہر پھینک دے گی، بڑی جلدی کے ساتھ تم اپنی قبروں سے نکلو گے، یہ تم سب کا جمع ہونا ہے کل اور بروز قیامت، یہ سب کچھ ہمارے لیے آسان ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ جو بات وہ کہتے ہیں، وہ باتیں وہ کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم خوب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ وہ جو کہیں گے، یعنی کفار و مشرکین جو کہنے والے ہیں، یہ سب ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبار نہیں، یعنی اگر آپ پر یہ ایمان نہیں لاتے، یہ کفار و مشرکین اگر آپ پر ایمان نہیں لاتے تو کیا؟ تو آپ ان سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہ لاتے، یعنی آپ ان سے یہ نہ پوچھیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، کیا؟ بس آپ قرآن کے ذریعے نصیحت فرمائیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ آپ بس نصیحت کرتے جائیں، جو قرآن کا کلام ہے، جو اللہ کی وحی ہے، اس کو آپ پڑھ کے سناتے جائیں اور اسے نصیحت فرمائیے جو میرے عذاب سے اور میرے عذاب کے وعید سے ڈرتا ہے، یعنی جو لوگ کافر و مشرک ہیں، جو آپ کی بات کو نہیں مانتے، جو آپ کی بات کو ہے نا، جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کے حال پر۔ جو لوگ عذاب سے ڈرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، جو لوگ عذاب کی فکر میں ہیں، ان کو آپ نصیحت کیجئے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اور عذاب حشر سے بچا لے، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اور اے باری تعالیٰ ہمیں نیک انسان بنا، اور ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تیرا ذکر کریں، تیری حمد و ثنا کریں، تیری عبادت کریں، ہے نا، نمازیں پڑھیں اور تیرے ذکر میں مشغول رہیں، اور اے باری تعالیٰ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے، ہم اپنی آخرت کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں، اور اپنے دین کا خوف کریں، اور اللہ کی ذات کو اور اللہ کی صفات کو، اللہ کے ذکر کو بلند کریں۔ اے باری تعالیٰ میں بھی یہی دعا کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ میں تیرا اتنا ذکر کروں مولا، اتنا ذکر کروں مولا کہ مجھے ایسا لگے کہ میں تیرا ہے نا ایسا بندہ بننا چاہتا ہوں جو تیری شان کو بیان کروں، تیری ربوبیت کا اعلان کروں، تیری الوہیت کا اعلان کروں، اور اے باری تعالیٰ مجھے اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل کر لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔